نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ ان آیتوں میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، برائیوں سے پاک کر لیا۔ تزکا کے معنی ہے خود اپنے آپ کو پاک کرنا، یعنی خود اس بات کی کوشش کرے کہ میں گناہوں سے بچوں، برائیوں سے بچوں۔ قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کے نام کا ذکر کیا، اس نے اللہ کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ تو ذکرہ ذکر کیا، ذکر کرنے سے آدمی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور یہ تدبیر بھی بتائی کہ گناہوں سے کیسے پاک ہوں گے۔ تو آدمی جب ذکر کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ بنتا ہے، دل کے اندر اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا نور دل میں آتا ہے، اور ہمارے دل کے اندر جو گناہ ہے، جو دل کے گناہ ہیں، جو گمراہیاں برائیاں ہمارے دل میں بھری ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر ریاکاری ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، اللہ کا شکر نہیں ہے، ناشکری ہے نعمتوں کی، ہمارے دل کے اندر بے صبری ہے، صبر نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جائے اس پر ہم صبر کریں۔ ہمارے دل کے اندر حسد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ جلا ڈالتی ہے لکڑیوں کو۔ آگ جل رہی ہے، اس میں آپ جتنی بھی لکڑیاں ڈالیں وہ سب کو جلا ڈالے گی۔ اسی طرح ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، لیکن اگر کسی کے بارے میں ہمارے دل میں حسد ہے تو وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ حسد نیکیوں کو جلا ڈالے گی، ختم کر دے گی۔ تو ہمارے دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جانا چاہیے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر یہ سوچتا ہے جیسی نعمت اس کے پاس ہے ویسی مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ اور رشک کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں اور اردو میں رشک کہتے ہیں۔ رشک کرنا جائز ہے کہ جیسی اس کے پاس میں گاڑی ہے مجھے بھی مل جائے، جیسا اس کے پاس بنگلہ ہے مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے، رشک جائز ہے۔ اور حسد ناجائز ہے۔ حسد میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے ملے یا نہیں ملے اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، اس کے پاس کیوں گاڑی آ گئی، اس کے پاس کیوں بنگلہ آ گیا، اس کو اتنا اونچا عہدہ کیوں مل گیا، اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ حسد ناجائز ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ جلا ڈالتی ہے لکڑیوں کو۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حسد دل کی بیماری ہے۔ اسی طرح سے حرص ہے۔ حرص کے معنی لالچ، منہومان لا یشبعان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو حریص ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ایک تو علم کا حریص ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ علم حاصل کرنے والا طالب علم ہر وقت یہ چاہتا ہے مجھے اور علم مل جائے، اور علم مل جائے، اور علم مل جائے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے، ان کو اس زمانے کا امام بخاری کہا گیا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ پچھلے زمانے میں سلف صالحین کے زمانے میں ایک آدمی پیچھے رہ گیا تھا، وہ علامہ انور شاہ کشمیری۔ ان کا حافظہ زبردست تھا، ان کو دیکھ کر بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ چہرہ انور ایسا تھا کہ کئی غیر مسلم تو صرف چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جس مذہب کو یہ آدمی مانتا ہے وہی مذہب حق ہے۔ تو بہرحال
علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 1.25 لاکھ کتابیں زبانی یاد تھی، حفظ فرماتے تھے، اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں 1.25 لاکھ کتابیں تھیں، فرماتے تھے خدا نخواستہ اگر یہ کتابیں ضائع ہو جائیں ہر کتاب کو ویسا کا ویسے ہی لکھوا دوں گا، ایسا حافظہ تھا ان کا۔ لیکن آخر عمر میں جبکہ ایک بار دیوبند میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا انتقال ہو گیا، اور لوگ دوڑتے ہوئے ان کے گھر پر پہنچ گئے، تو وہ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، کتاب دیکھ رہے تھے، اور بیماری بہت سخت جس کی وجہ سے یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ان کے شاگرد تھے اور وہ بھی بہت زبردست عالم تھے، تو انہوں نے کہا حضرت کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو معلوم نہیں، اور وہ بھی اتنی سخت بیماری میں، کتاب دیکھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، اور اگر کسی مسئلے کی ضرورت بھی پڑ گئی تو ہم خادم لوگ حاضر ہیں، ہم کو آپ حکم فرماتے ہم وہ کتاب میں دیکھ کر کے اور بتا دیتے کہ یہ کتاب ہے یہاں ہے، تو آپ کو اس وقت کتاب دیکھنے کی کیا ضرورت، اتنی سخت بیماری کہ دیوبند میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور ہم لوگ اس خبر کی وجہ سے یہاں آئے اور آپ کتاب دیکھ رہے ہیں۔ تو منہومان لا یشبعان، ایک تو علم کا جو طالب علم ہے اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، اور دنیا کا جو حریص ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ بھی ہر وقت اسی چکر میں رہتا ہے، اور مال مل جائے آنے دو آنے دو آنے دو، کہیں سے بھی آئے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، ادھر سے بھی آئے، آنے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم حرص کرتا ہے اور مالی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور ولا یملأ فاہ الا التراب، اس کا پیٹ نہیں بھرتا سوائے اس کے کہ مٹی سے اس کا منہ بھرتا ہے، جب انسان مر جائے گا اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی تبھی اس کا پیٹ بھرے گا۔ تو حرص ایسی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا آگے بھیج دیا، صدقہ خیرات کر دیا، وہاں اس کو اجر و ثواب مل جائے گا، باقی جو کچھ ہے جو رہ جائے گا وہ تو وارث لوگ قبضہ کر لیں گے، اس پر وارثوں کا ہے۔ بہرحال حرص کی وجہ سے آدمی چوری کرتا ہے، حرص کی وجہ سے آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، حرص کی وجہ سے آدمی رشوت لیتا ہے، حرص کی وجہ سے آدمی دوسروں کے مال پر، دوسروں کے زمین جائیداد پر قبضہ کرتا ہے۔ تو یہ حرص ایسی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، یہ بھی ہمارے دل کے اندر سے نکلنا چاہیے، یہ سب جو دل کی بیماریاں ہیں۔ ایسا ہی ریاکاری یہ دل کی بیماری ہے، ریاکاری کا مطلب دکھاوے کے لیے آدمی کوئی کام کرے، یہ ہے ریاکاری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ ریاکاری اور دکھاوا اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہے اس لیے تاکہ لوگ کہیں بڑے بزرگ آدمی ہیں، یہ تو اوابین بھی پڑھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اشراق بھی پڑھتے ہیں اور چاش بھی پڑھتے ہیں، سب کام کریں لیکن دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نفلیں ہم کبھی کبھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتے تاکہ دل میں یہ تکبر پیدا نہ ہو جائے کہ ارے صاحب ہم تو نفلیں بھی پڑھنے والے آدمی ہیں، تو نفلیں ہیں اسی لیے کبھی پڑھو کبھی نہ پڑھو، اور پڑھو تو دل میں تکبر پیدا نہ ہو کہ صاحب ہم تو اب نفلیں بھی پڑھنے لگے، تہجد بھی پڑھنے لگے اور اوابین بھی پڑھنے لگے، ہم بہت بڑے آدمی بن گئے۔ تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آدمی صدقہ اور خیرات دیتا ہے، زور سے چلا کے بولا ارے آؤ یہ لے جاؤ، اتنے پیسے لے جاؤ مجھ سے، ارے چلانے کی کیا ضرورت ہے، اشارے سے بلا لو۔ حضرت مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کسی کو چندہ دے دیتا ہے، اب پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے جب تک اس کو 10-20 آدمیوں کے سامنے نہ کہہ دے ارے صاحب وہ کل وہاں سے مدرسے والے آئے تھے اور میں نے ان کو اتنا چندہ دے دیا، ارے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے، جب تک 10-20 آدمیوں کے سامنے کہہ نہیں دے گا
اس وقت تک پیٹ میں درد ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو صدقہ ہے یہ دکھاوے کے لیے ہو گیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ احسان جتا، ارے میاں میں نے تو اتنے دے بھی دیے، کوئی اور اتنے نہیں دیتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے بہت بڑی رقم بھیجی چندے کی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس میں اخلاص معلوم نہیں ہوتا، اس لیے منی آرڈر واپس کر دو۔ واپس چلا گیا منی آرڈر۔ بعد میں جب ان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اتنی بڑی رقم بھیجنے والا کوئی اور نہیں ملا ہوگا، آپ نے واپس کر دی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنی بڑی رقم واپس کرنے والا بھی کوئی اور نہ ملا ہو۔ تو اللہ والے اخلاص کے ساتھ، استغنا کے ساتھ کام کرتے۔ بہرحال تو اخلاص ہونا چاہیے۔ اذیت پہنچانا یہ ہے کہ آدمی اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے کہ ہم نے اس کو دیا ہے چندہ تو اب اس کو اذیت پہنچائی جائے، ذلیل کیا جائے، حقیر کیا جائے، توہین کی جائے سفیروں کی، یہ اذیت پہنچانا ہے۔ تو اذیت پہنچا کر اور احسان جتا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح روزہ تو ایسی عبادت ہے جو نہ کرنے کی ہے، کرنے کی عبادت تو دکھائی دیتی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو دکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے، صدقہ دیں گے تو صدقہ دیتے ہوئے دکھیں گے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ نہ کرنے کی ہے۔ آپ نے کھانا چھوڑ دیا، کسی کو معلوم بھی نہیں کہ کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا، کسی کو پتہ نہیں روزہ رکھا کہ نہیں رکھا۔ نہ کرنے کی عبادت ہے۔ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، بیوی سے صحبت نہیں کی، کسی کو پتہ بھی نہیں، لیکن آدمی اس میں بھی ریاکاری کرتا ہے۔ اگر نفل روزہ رکھ لیا، جب تک 10-20 آدمیوں سے کہہ نہیں دے گا ارے میاں آج میرا روزہ ہے، آج جمعرات ہے نا اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے آج، تو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو روزہ جو ہے وہ بھی آدمی خالص اللہ کے لیے رکھے۔ تو یہ سب کام جب اللہ کے لیے کریں گے اللہ کے یہاں قبول ہوں گے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں کریں گے، ریاکاری کے لیے کیا، تو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے اتنے نفل روزے لے کر آیا، اتنی نفل نمازیں لے کر آیا، اتنے صدقہ و خیرات لے کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کو دکھانے کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا انہی سے اجر و ثواب لے لے، میرے پاس اس کا کوئی اجر و ثواب۔ تو دل کی بیماریاں ہیں یہ سب دل کی بیماریاں دور ہونا چاہیے، اور وہ کاہے سے دور ہوں گی؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ ابھی ہمارے دل کے اندر کوڑا کباڑا بھرا ہوا ہے۔ ایک گھر کو آپ بند کر دیجئے، تالا ڈال دیجئے، اور کئی سالوں کے بعد میں اس کو کھولیے تو اس کے اندر کچرا اور غبار، دھول، کوڑا کباڑا سب بھرا ہوا ہے اس گھر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو دلوں پر تالے پڑے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب جب اللہ کا ذکر کریں گے، لا الہ الا اللہ ایسی چیز ہے کہ وہ سب کوڑے کباڑے کی جھاڑو لگا دیتا ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب جب اس میں سے جھاڑو لگے گی، کوڑا کباڑا، غبار اڑے گا، دھول اڑے گی، اور لیکن اس سے ہم کو گھبرانا نہیں ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ کتنے ہی وسوسے آئیں، وسوسے آئیں گے اس لیے تاکہ آپ کو اس سے ہٹا دیں۔ ارے صاحب وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کیسے ذکر کریں؟ کرتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ پرانے بزرگان دین یہ فرماتے تھے، بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ہی تسبیح چے کند اثر۔ زبان پر تو تسبیح ہے اور دل میں گدھا اور گائے کا خیال آ رہا ہے، یہ تسبیح کیا اثر کرے گی؟ لیکن اب بزرگان دین نے تصوف کو بہت آسان کر دیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای تسبیح ہمیں کند اثر، یہ تسبیح بھی اثر کرے گی۔
اگر خیالات آتے بھی ہیں، وسوسے آتے بھی ہیں تو آنے دو، ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے وہ سب خیالات ختم ہو جائیں گے۔ جب کمرے کے اندر جھاڑو لگے گی سب کچرا دور ہو جائے گا، اور ظاہر ہے پہلے وہاں سے جھاڑو لگا کر سارا کچرا نکالنا پڑے گا، پھر دیواروں پر آپ کو ہاتھ پھیرنا پڑے گا کہ دیواروں پر جو غبار ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر دیواروں کے اوپر جب پتائی ہوگی تو پھر وہ چمکیں گی۔ ایسے ہی پہلا درجہ ہوتا ہے تزکیہ کے اندر تخلیہ۔ تخلیہ کے معنی گناہوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا۔ جب گناہوں سے اپنے آپ کو خالی کر لیں گے، برائیوں سے اپنے آپ کو خالی کر لیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے تحلیہ۔ تحلیہ کے معنی زیور پہننا، تحلیہ کے معنی آراستہ کرنا، مزین کرنا۔ جب کمرے میں آپ نے جھاڑو لگا دی اور کچرا اور غبار اٹھا کر باہر پھینک دیا، اب اس کی پتائی ہوگی، اب اس کی پالش ہوگی تو وہ دیواریں چمکیں گی۔ ایسے ہی دل کا حال ہے کہ دل میں جو غیر اللہ بھرا ہوا ہے، جب یہ غیر اللہ نکلے گا دل میں سے، غیر اللہ کی محبت نکلے گی، غیر اللہ کی مدد کا یقین نکلے گا، غیر اللہ کے اوپر جو بھروسہ ہے وہ نکلے گا اور اللہ پر بھروسہ آئے گا، تو پھر تحلیہ ہوگا۔ تحلیہ کے معنی اپنے آپ کو آراستہ کرنا نیکیوں سے، اچھائیوں سے، پھر دل میں اللہ کا نور آئے گا۔ ایک آدمی ہے، آپ اس کے سامنے تانبے کا برتن لے کر جاتے ہیں، اب وہ پہلے اس کا زنگ کھرچتا ہے، زنگ کھرچنے کے بعد پھر یہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر قلعی کرتا ہے۔ اب جب قلعی کر دیتا ہے تو اتنا چمکنے لگا برتن، آپ نے اس کے اندر جھانکا تو آپ کی صورت اس میں نظر آ رہی ہے، اتنا اچھا صاف شفاف ہو گیا وہ۔ ایسا ہی جب آپ کا دل ذکر کرتے کرتے پاک صاف شفاف ہو جائے گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ کا نور دل میں آ جائے گا۔ آپ سورج کے سامنے آئینہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر سورج نظر آتا ہے، حالانکہ سورج تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن آئینہ کے اندر بھی ایک سورج نظر آتا ہے آپ کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس آئینے کے صاف شفاف ہونے کی وجہ سے۔ اگر آئینہ زنگ آلود ہو اور سورج کے سامنے رکھے تو اس میں وہ چیز نظر آنا مشکل ہے، لیکن جب آئینہ صاف شفاف ہو اور سورج کے سامنے رکھے تو اس کے اندر بھی سورج نظر آئے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک کانچ ہوتا ہے گول دائرے کے اندر، اس سے موتی زیرے کے جو دانے ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر دیکھتے ہیں۔ کسی کو موتی زیرہ ہو جائے تو ایک چھوٹا سا کانچ ہوتا ہے، اس کے آس پاس گول دائرہ ہوتا ہے، تو اس کو یہاں پر لگا کر کے وہ موتی زیرے کے دانے دیکھتے ہیں۔ اس آئینے کو، اس کانچ کو اگر آپ سورج کے سامنے رکھیں اور ادھر کاغذ رکھ دیں تو وہ کاغذ جل جائے گا۔ اسی طرح سے جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے 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 اس میں تاثیر آ جاتی ہے۔ پھر اس میں ایسی تاثیر آ جاتی ہے کہ جس طرح سے آدمی سورج پر نظر نہیں جما سکتا، ایسے ہی اس پر بھی نظر نہیں جما سکتا۔ آپ نے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا ہوگا کہ غور سے اگر کسی نے ان کی شان میں گستاخی کی اور غور سے دیکھ لیا تو وہ نپٹ ہی گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اولیاء کرام کے ساتھ ہر ایک کے درجات اور حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ جو جتنا وقت لگائے اللہ کے لیے، جو جتنی قربانی دے، اور کسی کے اوپر شان جلالی ظاہر ہوتی ہے، کسی کے اوپر شان جمالی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت میں آپ کے دونوں خلفاء سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت کے مرید تھے، تو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ تو اب وہ چلے بیچارے، اب وہ گئے تو حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جب پہنچے تو دیکھا کہ مسجد میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب خادم نے
جا کر ملاقات کروائی لے جا کر، اور کہا حضرت یہ آپ کے شیخ کے پاس سے آئیں۔ تو حضرت نے تھوڑی سی توجہ فرمائی اور پوچھا میرے شیخ خیریت سے؟ کہا کہ ہاں آپ کو سلام کہا ہے۔ وعلیکم السلام، علیک وعلیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد میں مراقب ہو گئے، مراقبہ شروع کر دیا۔ اب یہ بیچارے تھوڑی دیر بیٹھے اور اٹھ کے باہر آ گئے، خادم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اب ایک دن دو دن رہے وہاں، جب کھانے کا وقت ہو تو گولر وہاں پر لگی ہوئی تھی، وہ ٹپک جائے، گولر میں سے اٹھایا اور ایک ان کو کھلا دیا، ایک خادم نے کھا لیا، ایک حضرت کو کھلا دیا، ایک یا دو جتنا بھی ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کیا، نماز کے وقت نماز پڑھ لی، باقی مراقبہ ہو رہا ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے حضرت۔ اب یہ بیچارہ ایک دو دن رکا وہاں اور چلتا بنا، کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ بہت اچھا۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے۔ حضرت کے ہاں بہت خدام آتے تھے، بہت حضرات آتے تھے، مہمان حضرات، اتنے مہمان آتے تھے، اتنا کھانا بنتا تھا حضرت کے یہاں کہ جو پیاز اس کے لیے استعمال ہوتی تھی سالن کے لیے، اس پیاز کے چھلکوں کو اونٹ پر لاد کر، اور اونٹ بھی بہت سارے لاد کر کے لے جا رہے ہیں دہلی سے باہر پھینکنے کے لیے۔ کھانا کتنا بنتا ہوگا، کتنے مہمان آتے ہوں گے۔ اب یہ گئے، حضرت نے بڑا استقبال فرمایا، اپنے پاس بٹھایا، ہمارے حضرت کے یہاں سے آئے ہیں، اور وہاں پر خوب کھانا اور پینا ہوا۔ اور جب جانے لگے تو حضرت نے اچھا سا جوڑا بنوا کر ان کو ہدیے تحفے دیے، اور کہا کہ حضرت سے میرا سلام کہنا۔ اب یہ جب گئے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف فرمائی، ماشاءاللہ ان کے ہاں اتنے مرید ہیں، اتنا کھانا بنتا ہے، اور بڑا اعزاز اکرام کیا انہوں نے میرا، اور آپ کی خیریت پوچھی، اور آپ کو سلام کہا ہے، اور آپ کے لیے بھی ہدیے تحفے دیے۔ پھر حضرت نے کہا اور وہاں بھی گئے تھے؟ کہا ہاں میں وہاں بھی گیا تھا، حضرت کے ہاں ان کے پاس میں بیٹھا تھوڑی دیر، آپ کا سلام کہا، اور انہوں نے کہا اچھا حضرت نے سلام کہا ہے، آپ کو بھی انہوں نے جواباً سلام عرض کیا، اور آپ کی خیریت پوچھی کہ حضرت خیریت سے ہیں، اور اس کے بعد پھر مراقبہ شروع کر دیا۔ پھر جب میں آنے لگا پھر ان سے ملا، پھر حضرت نے کہا کہ میرا سلام کہہ دینا جا کر کے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ اتنے اونچے مقام پر ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے مجھ کو یاد رکھا۔ تو اللہ والوں کے درجات اور مراتب الگ الگ ہوتے ہیں، کسی پر شان جمالی ظاہر ہوتی ہے، کسی پر شان جمالی ظاہر ہوتی ہے، اور بہرحال اللہ والوں سے ہمیں تعلق رکھنا چاہیے، اور جب ہم اللہ والوں سے تعلق رکھیں گے، ذکر کی مجلس میں شریک ہوں گے اور ذکر کریں گے، تو اللہ تعالی ہم کو بھی ان صفتوں سے نواز دیں گے۔ تو میں نے جو آیت پاک پڑھی تھی، قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کا نام کا ذکر کیا، یاد کیا اپنے رب کے نام کو، وذکر اسم ربہ فصلی، اور نماز پڑھی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، نماز ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، ذکر ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، جتنا زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے پاک کر دیں گے، برائیوں سے پاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔